تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ اس تعریف کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے فرمایا کہ تم کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا الا کہ انشاءاللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو مرد دم تک مسلمان ہی رہنا۔ انسان اپنی زندگی کے حالات و واقعات میں جو بات بکثرت دہراتا ہے وہ ہے میں اسے کل کروں گا۔ یہ اسے اس وقت دہراتا ہے جب اس کے دلی منصوبوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا پھر جب اسے ان بڑی توقعات کا خیال آتا ہے جن کے حصول میں اسے خوب دلچسپی ہو، جیسے صحت و عافیت، تونگری و مال و دولت، بڑا گھر سواری اور بڑا عہدہ۔ جبکہ اسلام نے ان امیدوں اور منصوبوں کو چند آداب کے ساتھ سنوارا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہرگز کسی کام کا یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور تو جب بھی بولے تو اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ ان تمام آداب اور ان کی اساس میں سب سے شاندار یہی ہے کہ جب تو کہے میں اسے کل کروں گا تو تمہارے تمام تر منصوبے اور امیدیں مشیت الہی سے جڑ جائیں، اور ساری زندگی کی مشیت الہی کے حوالے ہو جانے سے مسلمان بغیر مدد خداوندی نیکی و بدی میں من مرضی کرنے سے بری ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کی اصلاح و بگاڑ کا در و مدار صرف نیت پر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمام اعمال کا در و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ میں اسے کل کروں گا، یہ بات کہنے کے لیے اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کام کی پختہ ارادے کے وقت استخارہ کرنا، کیونکہ استخارہ کرنے سے مستقبل کی راہیں روشن، مقامات توفیق کلیئر، اور تمہاری سمت درست ہو جاتی ہے۔ امام بخاری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے تھے، اور جب انسان پختہ ارادہ کرے اور کہے کہ میں اسے کل کروں گا تو جان لے کہ باہمت لوگ ہمیشہ اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اور موقع ضائع کیے بغیر کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ اپنے پختہ ارادے سے نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ اپنے ہدف کے حصول میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوانح عمری میں نفع بخش اعمال کا ایک طوفانی ریکارڈ اور کامیابی کے روشن صفحات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں اسے کل کروں گا، یہ کلمات زبانی کلامی محض ایک تمنا اور پرجوش ہمت و پرعزم عمل سے خالی ہونے تک بے قیمت رہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور اندیش اور دانا وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے موت کے بعد کے لیے کمائی کی، جبکہ وہ عاجز بے بس ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے خالی امیدیں لگائے رکھیں، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے باوجود عمل نہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو سستی و کائلی کے سپرد کرتے ہوئے اپنی عمر کے لمحات ضائع کر دیے اور سواری پر سب کے پیچھے بیٹھنے اور الگ تھلگ بیکار زندگی گزارنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا کوئی بھی آدمی رزق کی تلاش چھوڑ کر قطعاً نہ کہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش کبھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل یعنی رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ میں اسے کل کروں گا، یہ لفظ اور اس کا قائل اور یہ فعل
اور اس کا کرنے والا کتنا ہی شاندار ہے جب وہ خوبیوں کی دوڑ بلائیوں کے مقابلے اور نیکی و احسان کے کسی بھی راستے پر خرچ کرنے کے لیے پرعزم ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم بلائیوں کے حصول کے لیے دوڑو، اور فرمایا اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو صرف ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی و تنگ دستی دونوں حالات میں راہ للہ خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور اچھے کام کرنا برے حادثات سے بچاتا ہے۔ خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صلح رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر نیک کام صدقہ ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکی والے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں برائی کرنے والے ہوں گے۔ اور اس بارے میں اسلامی ادب یہی ہے کہ انسان کبھی ایسی چیز کا عزم نہ کرے جو اس کی ہلاکت و بربادی کا باعث بنے، یا اسے کسی رنج و غم، مصیبت اور فتنے کی بھٹی میں دھکیل دے۔ میں اسے کل کروں گا، تب یہ کسی پاکیزہ روح کا شاندار بول ہوگا جب وہ اسے زندگی کا ایک بہترین نمونہ اور اپنے نفس کی اصلاح، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے عمل کی پائیداری، زمین کی آبادی اور اپنے ملک و ملت کی ترقی کے لیے اسے نظام اوقات کار بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تم کو اس میں بسایا ہے، اور جب تو کہے میں اسے کل کروں گا، اور پھر تجھے کچھ علم، مال و دولت اور کامیابی حاصل ہو، یا تجھے کوئی نجات ملے، تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ تو احسان کو احسان کرنے والے اور انعام کو انعام دینے والے کی طرف ہی منسوب کرے۔ آپ ذرا اس نیک بندے اور نبی مرسل کے ادب پر غور کریں جس کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے۔ آداب اسلام سے مزین شخص اگر کہے کہ میں اسے کل کروں گا تو وہ ہمیشہ اپنے قول کی سچائی پر کاربند رہے گا، اور اس کا ظاہر و باطن کے اور قول فعل کے موافق ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اللہ اس کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اسے کل کروں گا اور پھر عام وعدوں کی خلاف ورزی کی یا لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے پورا کرنے میں لاپرواہی کی نیت کرے تو یہ شرعی آداب اور طریقہ نبوی کے سراسر خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو، عہد و پیما پورے کرو، اور فرمایا وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سنگین یہ ہے کہ قسمیں کھا کر خرید و فروخت کی جائے اور پھر خواہش پرستی کرتے ہوئے ان قسموں کو توڑا جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور جب مسلمان کہتا ہے کہ میں اسے کل کروں گا تو وہ کسی چیز کو آنے والے وقت میں قطعی نہ سمجھے اور نہ ہی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لے، کیونکہ مستقبل ایک ایسا غیب ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین والوں سے سوائے اللہ کے کوئی بھی غیب دان نہیں، میں اسے کل کروں گا۔ جو شخص یہ جملہ نجومیوں، جادوگروں اور برجوں والوں کی خبروں پر اعتماد کی بنا پر کہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور اللہ کی پناہ یہی اعتماد بربادی تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جوتشی یا کسی نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ میں اسے کل کروں گا، یہ کہنا ایسے شخص کے لیے الٹا خسارہ و وبال جان ہوگا جو شبہات و شہوات میں ڈوبا ہو، کیونکہ وہ یہ کہہ کر کہ میں اسے کل کروں گا توبہ کرنے میں روزانہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اسے موت آ جائے گی اور پھر وہ ندامت و شرمندگی سے چلاتے ہوئے کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ اور فرمایا، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔
اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو صابرین کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بھی تو بھولے تو اپنے رب کی یاد کر لینا، اپنے رب کی یاد کر لیا کرنا۔ بھولنے کی وجہ سے بسا اوقات مسلمان اہداف کے حصول میں فیل ہو جاتا ہے، جبکہ بھول کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی ہے۔ اور جس نے کہا میں اسے کل کروں گا اور پھر اپنے بلند مقاصد کے حصول میں ناکام رہا یا انتہائی تھوڑے اہداف حاصل کر سکا، تو وہ اس وجہ سے محنت کرنے سے ہرگز نہ رکے، کیونکہ ہر کمی روشنی کا مینار اور کوئی بھی ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو پوشیدہ ہے وہ مس ہو جانے والے سے بہتر ہو۔ لہذا جو تم سے کھو چکا ہے اس پر غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ حادثات و واقعات میں عام بلائی کے مخفی مقامات سے بندہ بے خبر ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے لیے نفع بخش ہو اس میں خوب دلچسپی رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، لیکن یوں کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور جو اس نے چاہا وہی کیا، اور یاد رکھو کہ اگر مگر کہنے سے شیطانی عمل کھل جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ اے اللہ کے بندو، خبردار رسول خدا پر درود و سلام بھیجو، بلا شبہ اللہ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما۔ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہماری پاک دامنی ہے، اور ہماری دنیا جو معاش کا ذریعہ ہے اس کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں بلائی اور خیر کا اضافہ فرما۔ اے اللہ ہم بلائی کی چابیاں اس کی چابیوں کو جمع کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور جنت کے اعلیٰ درجات کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے لیے تدبیر کرنا، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہمارے عملوں کو اور ہمارے غموں کو دور فرما، اور ہماری بیماریوں کو کمزوریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ اور مخفی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لادنا جس کے ہم متحمل نہ ہوں، جس کو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر لوڈ کیا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف۔ اے مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی رضا کی اور بلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو ہم پر رحم فرما، اور اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور تمہیں یاد رکھے گا، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کا شکر کرو اور زیادہ دے گا، اور جو تم کرتے ہو اسے وہ خوب جانتا ہے۔